حقیقی عرفان کے آج کے اس پروگرام میں عزیزو جس طرح قسمت و تورات ہے انجیل، یعنی تورات اور انجیل کی حقانیت، آج ہم یہ دوسرا حصہ پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ اس سال و تواتر ان رسولوں کی معرفت جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ہم اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں، اور اس ایمان و یقین کے ساتھ کہ آپ کو خداوند اس میں ضرور برکتیں عطا فرمائے گا، اور بے شک وہی ہے جو ہمیں برکتیں دیتا ہے، اسی کا فضل ہے ہم پر۔ ہم نے گزشتہ نشست میں یہ پیش کی تھی کہ وہاں تک کہ اسکندریہ تک ہم پہنچے تھے، اور اس میں ہم نے بشپ کلیمنٹ ایک بزرگ تھے، ان کا ہم نے تھوڑی سی پیش کی، تو تھوڑی سی ساری باتیں جو ہم تک پہنچی ہم ان کو پیش کریں گے، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو آج ہم ترتولین ایک بزرگ گزرے ہیں، اور یہ 190 سے 220 تک ان کے یعنی 190 میں یہ پیدا ہوئے تھے مسیح میں، اور 220 میں ان کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے حواریوں کے بارے میں لکھا ہے۔ آج ہم جب کلیسا کی زندگی دیکھتے ہیں تو اتنی کٹھن نہیں ہے، اتنی سخت ترین نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن جنہوں نے ابتدا میں محنت کی، خدا ان کے ساتھ تھا، اور خدا ہمیشہ پاک و پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہا ہے۔ اور کلیسیوں کا تذکرہ اور حال کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ انجیل کی روایت اربع ابتدا سے کلیسیوں کے ہاتھ میں رہی، یعنی جب آپ غور کریں گے تو اناجیل اربع کی ساری چیزیں کہ اناجیل اربع کی ساری باتیں وہ سب کے سب وہ اس اپنی کتاب میں درج کیے ہیں، اور کہا کہ وہ کلیسیوں کے ہاتھ میں تھے، عام لوگ نہیں تھے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں اپنا اگر کوئی سفارت کو بھیجتے ہیں، سفارت خانہ بناتے ہیں، تو کیا معمولی آدمی جاتا وہاں پہ؟ نہیں، وہاں کے زبان کے لوگ جاننے والے ہوں گے، وہاں کے رہن سہن سے واقفیت ہوگی، وہاں جب آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ آپ کے ہمارے ملک کے یعنی جو جس ملک میں بھیجتے ہیں وہاں کے وہ اچھی طریقے سے اپنی بھی زبان میں واقفیت رکھتے ہوں گے، اور نیک لوگ ہوں گے، آپ بد کرداروں کو وہاں نہیں بھیج سکتے۔ اسی طرح خدا بھی اپنے کام کے لیے ان نیک اور با ایمان لوگوں کو منتخب کرتا ہے، وہ لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے کلیسیا تک قائم کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہم مسیحی لوگ سب کے سب اکٹھے ہوتے تھے ان کلیسیا میں، تاکہ الہی نوشتوں کا مطالعہ کریں، یعنی کہ سب کچھ جانے کے پھر بھی ساتھ مل کر سب کا سب مطالعہ کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے ایمان کو غذا پہنچاتے تھے۔ خدا کے کلام سے روح کو غذا ملتی ہے، اور عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کہ روحانی غذا کے لیے، جسمانی غذا کے لیے ہم جو چیز کھائیں، لیکن اس میں بھی ہے کہ آپ حلال اور حرام دیکھ کر کھائیں، تو آپ بتائیں کہ جو روحانی غذا ہے، چونکہ جسم تو فنا ہے، جسم کو تو موت واقع ہو جائے گی، روح کو موت نہیں ہوتی۔ الروح امر ربی، روح خدا کا امر ہے، سورہ یاسین میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ الروح امر ربی قل روح امر ربی، روح خدا کا امر ہے۔ تو جو خدا کی بنائی چیز ہے، یہ تو سب چیز بنائی ہوئی ہے، لیکن وہ امر ہے، اسے موت واقع نہیں ہو سکتی، تو اس کے بھی غذا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کلمات مقدسہ میں جب انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آرزوؤں کو بلند کرتے ہیں، اور اسی ودیعتوں کی تائید کرتے ہیں کہ جس کے لیے جناب یسوع المسیح کے صعود ہونے کے بعد، یعنی آسمان پر جب تشریف لے گئے، روحانی زندگی کے ساتھ، روحانی جسم کے ساتھ گئے، تو 27 سال کے بعد ایسا ہوا کہ ایک شخص جس کا نام پولیکارپ تھا، یہ ان کے حواریوں کے شاگردوں میں سے تھے، اور وہ سمریہ ازمیر کے بشپ تھے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت 166 مسیح میں ہوتی ہے، اور 166 مسیح سے مراد کہ یسوع المسیح کے 166 سال کے بعد وہ شہید ہو گئے، کر دیے گئے۔ یعنی کہ جب ان کی واقع ہوئی، انہوں نے ایک تصنیف کی، ایک کتاب لکھی، اب تک موجود ہے، اور وہ انجیل جس کتاب کو انہوں نے لکھی ہے وہ ان چاروں اناجیل کے راویوں پر اقتباس کی تھی انہوں نے۔ اسی طرح عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں دوسری صدی عیسوی میں، یعنی 200 سال جب ہونے والے تھے، مسیح ائمہ اکرام جنہوں نے اپنی تعلیم کی بنیاد کے لیے الہی نوشتوں کے اقتباسات لیے، دیکھیں جتنے بھی اس وقت لوگ تھے، اور جیسے جیسے ترقی ہوتی جاتی روحوں میں، اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام الہی کے ذریعے سب اپنے آپ کو استوار کرتے ہیں،
اور اسی طرح جن میں ایک بزرگ اس کا نام پاپیاس تھا، اور جوہرہ پولس رسول کے شہر میں کہ 110 میں یہ بشپ ہوئے، یعنی 110 عیسوی میں مسیح میں. اب ہم عیسوی اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یہاں زبان میں عام طور پر عیسیٰ علیہ السلام سے جو چیز منتخب کی گئی ہے اس کو یسوع المسیح کے نام سے، اور ہم اسے مسیح کہتے ہیں، یعنی عیسوی اور مسیح ایک ہی چیز ہے. جنہوں نے بولیکارپ کے زیر نگرانی اور ان کے معاونت سے، ان کے تعاون سے ایک کتاب مقدس کی تفسیر لکھی جو 6 جلدوں پر مشتمل تھی. اور یہی نہیں بلکہ اس میں یہی عالم بتاتے ہیں کہ انجیل شریف کی ساری جتنے بھی ہیں وہ کلیسائی زبان میں یعنی یونانی زبان میں تھی، خوب رائج تھیں. اور وہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مرقس یا یوحنا یا پطرس کے جتنے بھی ساتھ تھے یا ان کے ہم خدمت گزار تھے یا ان کے ہم اثر تھے، ان کی روایت کردہ وہ انجیل شریف کی وہ مسیحوں میں جو کہ مقدس سے اول رائج تھی وہ بعد تک رائج رہی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اور اسی طرح ایک اور شہید جنہیں یوستین کہا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بزرگ اور یہ فلسفی بھی تھے، اور یہ پہلے تو یہ ایک بت پرست تھے، لیکن عزیزو جب انہوں نے حقانیت کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ حق کہاں ہے، اور وہ حقیقت میں اس حقیقی عرفان کو حاصل کرنے کے لیے جب یہ مسیحیت کو اختیار کیا، ادھر جب انہوں نے قدم رنجہ فرمایا اور انہوں نے اس مسیحیت کو قبول کیا، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی 89 سال کی عمر میں جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس عظیم مفکر نے مسیحیت کے دفاع کے لیے جو جواب لکھے، کیا نام تھا ان کا؟ یوستین. اور یہ بت پرست تھے، لیکن یہاں یہی مسئلہ ہے کہ کسی بھی شخص کا زمانہ کوئی سا بھی ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس سے سروکار نہیں ہے. جب بھی وہ خدا حقیقی عرفان اپنے رب، اپنے پروردگار کی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اس در پہ سر جھکانا پڑتا ہے. یہ جب آئے تو انہوں نے کتابیں لکھیں، اور دفاعی مضامین نے انہوں نے بھی انجیل پر بہت اعتماد کیا، اور اسی کی روایتوں کی بنیاد بنایا. انہوں نے ایک کتاب میں یوستین تحریر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے روم، ایفسس، اسکندریہ کی کلیساؤں کی زیارت کی تو اپنی عبادت گاہوں میں انجیل جلیل کی تلاوت کرتے اور اسی کے مطابق عبادت کرتے ہوئے پایا کہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے خدا کی عبادت میں انجیل جلیل کو ایک اعلیٰ مقام پایا. اور جب بھی وہ دیکھے کہ ایک ہی جیسا جس شہر میں گئے، جس ملک میں گئے، مختلف زبان کے لوگ تھے، لیکن وہاں پہ ان کو یہی چیز ملی کہ وہ ایک ہی طرح کی عبادت کرتے تھے، وہی انجیل شریف تھے ان کے پاس. اور یوستین 30 سال کے بعد جب بہیوگیوس کے ہوئے تو انہیں شہید کر دیا گیا. بہیوگیوس میں ان کو شہید کیا گیا. انہوں نے فلسطین سے لے کر روم تک کا سفر کیا تھا، اور سارے اسقفوں سے ان کی ملاقات ہوئی. اور صرف انہی بزرگ کا بیان ہے کہ میں ہر جگہ مسیح دیکھے، سب ایک جیسی تعلیم تھی ان کی، اور جو ناموس یعنی توریت شریف انبیاء اور یسوع مسیح کی تعلیم کے موافق تھی. یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہاں غلط ہے وہاں غلط ہے، نہیں. یہ اور بات ہے کہ سمجھنے والے کچھ اور سمجھے اپنے کم علمی کے باعث، کم مائگی کے باعث. لیکن پھر ہم غور کرتے ہیں تو ایک اور آرمینیس ایک بزرگ گزرے ہیں 140 مسیح میں، جو ایشیائے کوچک میں پیدا ہوئے تھے. عزیزو، ایشیائے کوچک میں ایک پیدا ہونے والا شخص، بتائیے کہاں روم اور کہاں ایشیائے کوچک، کتنا فاصلہ ہے؟ کوئی تبدیلی ہونی چاہیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا. بلکہ وہ یونانی بھی تھے، اور یوحنا رسول کے حواریوں میں سے تھے یہ. اور یوحنا رسول کے حواری جو شاگرد تھے بولیکاربوس، یہ ان کے تلمیذ تھے. اور ان کے شاگرد جب اتنے بزرگ ترین لوگ جن نے ان کے زانو ادب طے کیا. اور پھر یہی نہیں، آپ کی خدمات کا علاقہ لیوون کہلاتا ہے، جو 177 مسیح میں جب بزرگ بونیتوس کی شہادت ہو گئی تو انہیں بشپ مقرر کیا گیا تھا اس زمانے میں. اور آپ کی نوشتہ کی کتاب میں بھی یعنی انجیل شریف کی آیات بھری پڑی ہیں. جتنے بھی لوگ تھے اس طرح کے، ان سبوں نے انجیل شریف سے مفاد
فائدہ اٹھایا اور اسی کو انہوں نے ذریعہ نجات بنایا۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے ملے جنہوں نے انجیل یعنی اس کی خوشخبری عطا کی، اور انجیل کی خوشخبری کیا تھی؟ یہی خوشخبری ہے کہ اس خدائے وحدہ لا شریک کو مانو اور اس کے کہے ہوئے پر عمل کرو، یعنی اس نے جو کتاب مقدس میں کہا ہے اور جس پر خود ان کا تکیہ تھا، وہ سارے کے سارے پھر خدا کی مرضی اور ارادہ سے انہوں نے اسے ممدون بنایا، مقرر کیا تھا تاکہ ہماری ایمان کے لیے ستون اور بنیاد کا کام کرے۔ تو ان لوگوں نے کتنی مشقتیں اٹھائی، اور یہی ہے کہ مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اللہ نے رسولوں اور حواریوں کو روح القدس کا عطیہ دیا، چونکہ روح میں معمور ہو کر آئے تھے، کہنے جب تک تمہیں یہاں سے نہ نکلنا جب تک تمہیں روح القدس کا لباس نہ مل جائے۔ یہ خاص چیز ہے جو ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی۔ دعویٰ کرنا تو آسان ہے کہ جی میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن عزیزو وہ لوگ جو سب کچھ جاننے کے باوجود وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہاں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جس درخت میں پھل زیادہ ہو، جس شاخ پہ پھل زیادہ ہو، وہ جھک جاتی ہیں۔ یہی چیز ہے کہ انجیل کی تعلیم یہ ہے کہ وہ عاجز و انکساری میں ہوتے ہیں۔ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خادم کہتا ہے، اور یسوع کی تعلیم یہی ہے کہ تم سب سے جو بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب سے چھوٹا بنے، اور جس کے ذریعہ ہر چیز انہیں پہچان اور حقیقی عرفان حاصل ہوتی ہے۔ عزیزو تب وہ دنیا کے کونے کونے کی طرف روانہ ہو گئے اور لوگوں کو انجیل کی خوشخبری اور آسمانی سلامتی اور برکتوں میں شریک کرنے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہر ایک کے پاس خدا کی وہ کتاب انجیل جلیل تھی، اور متی حواریوں نے اپنی انجیل یہودیوں کے لیے لکھی۔ اس وقت پطرس اور پولس روم میں تھے، اور امن و سلامتی جو کچھ پیش ہوا یہ سب اس نتائج میں ہوا۔ جب ہم غور کرتے ہیں کہ مسیحی دین کے ائمہ اکرام، خواہ وہ معاصرین رسول ہوں، یعنی اس زمانے کے جو بھی تھے، یوحنا یا پطرس یا لوقا یا حضرت متی، ان کے معاصرین ہوں، ان کے ہمعصر ہوں، یا ان کے بعد ان کو جگہ ملی یا انہوں نے جن کو بھیجا تعلیم دی، ان کے بعد مسلسل آتے رہے، اور یہ سب ان جتنے بھی تھے علماء میں سے تھے جو عالم کہے جاتے تھے، جن کے پاس بہت زیادہ علوم تھے، روحانیت بھی تھی اور ظاہری و باطن ہر چیز سے آراستہ تھے، اور ان سب نے کتاب مقدس کے صاحب سے اقتباس کیا، اور اسی اقتباس میں وہ اپنے کام اور کلام یعنی فعل بھی اور گفتگو بھی، وہ سب کے سب انہوں نے اسی سند کی شہادت پکڑی تھی جو خدا نے اپنے کلام میں کہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری ایک اور بات آتی ہے ہمارے سامنے کہ کتب مقدسہ پر ان کا اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا کہ اس بات کی ترجمانی کرتے تھے کہ وہ سارے مسئلوں میں قول فصیل ہو اور حکم کا درجہ رکھتے تھے کہ جو بھی خدا نے کہا ہم اسی کے مطابق کام انجام دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ عزیزو کہ خدا نے ان کو خوب برکتیں دیں، اور وہ سب اپنے دینی اور مذہبی مجالس ہو، محافل ہو، اجتماعات ہوں یا عبادات میں سب کے سب صحائف کتب مقدسہ کی تلاوت اور تشریح اور تفسیر بیان کرتے تھے، اور اسی سے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے تھے، ایک دوسرے کو اس میں شامل کرتے تھے، شریک دعا بناتے تھے، اور روح القدس کی تحریک میں وہ تاثیر عمل پیدا ہو جاتی تھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ضخیم تفسیریں لکھیں اور ساری باتوں پر اکتفار کیا جو مبشروں یعنی خوشخبری دینے والوں کے معتمد علیہ باتیں تھیں جو ان میں ہوتی تھیں۔ آخری ایک جملہ عزیزو کہ آپ غور کریں، آغاز مسیحیت سے ہی سارے کے سارے مسیحی اپنے گروہ اور مذہب کے اختلاف کے باوجود کتب مقدسہ ہی پر یقین و ایمان رکھتے تھے۔ جب اب ہم وہ گفتگو آغاز کر رہے ہیں عزیزو کہ آخری یہ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں ہم نے کیسے حاصل کی، تو ہم نے شروع میں ایک دفعہ کہا تھا آپ سے کہ ہم آپ کی خدمت میں قدیم نسخے پیش کریں گے۔ یہ قدیم نسخے آئے کہاں سے ہمارے پاس؟ جن ذخائر کی حفاظت کی ان مسیحوں نے، ان خدا کے نیک بندوں نے، ان میں ایسے ذخائر بھی جن کی کتاب مقدس کے صحائف کے مخطوطات، یعنی خطوط کا جمع ہے، خط اس کا جمع مخطوطات جو لکھے گئے تھے
اور جن کے قدامت کی تاریخ اسلام سے بھی کئی صدیوں پہلے کی بات ہے. انہیں بھی پیغمبر اسلام بھی نہیں آئے, ان کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا, اور قرآن تو خیر میں نہیں کر سکتے, اس وقت کو قرآن کی بھی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. تو ان سے کئی سو سال پہلے کی باتیں ہیں جو اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. میں نے شروع میں کہا آدم, جناب حضرت آدم سے شروع کیا, اور اب یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کہ کہیں بھی ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی کسی نے تبدیلی کی ہو, تحریف کی ہو. اس لیے عزیزوں کہ ہم کوشش کرتے رہے کہ کہیں ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے تاکہ ہم اس کو بیس بنا سکے. ہاں جی تبدیل ہو گئی بائبل, لیکن کلام خدا میں ہمیں کہیں نہیں ملی, نہ قرآن میں یہ لفظ ملا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کتاب مقدس کا اسکندریہ والا نسخہ 3 قدیم نسخوں میں سے ایک اہم ہے. اسی طرح قسطنطنیہ کے بطریق کیپروس لوکارس جو 1628 مسیح میں یعنی 1628 عیسوی میں اس نسخہ کو شاہ انگلستان چارلس اول کو ہدیتاً دیا تھا. کب کی بات ہے؟ 1628 مسیح یعنی یہ عیسوی کی بات ہے. یہ یونانی زبان میں ہے اور کتب خانہ اور کتب مقدس ہے کہ سارے صحائف پر مشتمل ہے. یہ ایک قلمی نسخہ تھا, اور ایک یہ مصری خاتون تھی جن کا نام تھا تقلا, ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز کو قلمی نسخہ کہا جاتا. انہوں نے لکھا تھا, وہ مصر کے رہنے والی تھیں. 325 مسیح کے آس پاس کپروس پیٹریارک نے خود اپنے ہاتھوں سے اس پر تعلیق کی کہ وہ اس کتاب کی نقل کے تاریخ بالا سے متفق ہیں. حروف ثلث میں یہ نسخہ لکھا ہوا ہے, اور ہر یعنی ورق کا ہر صفحہ 2 کالمی ہے, اور ہر کالم میں 50 سطور ہیں. یعنی 2 کالم میں لکھے گئے تھے, اور ہر سطر میں 50 لائن, ہر کالم میں 50 سطور تھے, 50 لائنیں تھیں. اور یہ نسخہ قلمی ابھی تک موجود ہے. جی اگر کوئی دیکھنا چاہے, جس کا دل چاہے, وہ برٹش میوزیم میں جا کر کے اس نسخے کی زیارت کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے کہ ہاں یعنی طلوع اسلام سے تقریباً یہ 285 سال پہلے کی بات ہے. یعنی ابھی طلوع اسلام سے 285 سال پہلے کا یہ سال اس نسخہ کا وجود میں تھا. اس سے پہلے کسی قلم نسخہ وجود نہیں تھا, اور قلم نسخہ ایک دہقانی قلم نسخہ کہلاتا ہے. یہ بھی ملا. پھر ہم غور کرتے ہیں, یہ جھلی پر لکھا ہوا یہ 3 ثلثی حروف پر تھا, یعنی 6 حروف پہ تھا, اور ہر صفحے پر 3 کالم بنے ہوئے تھے, اور جدول اور یعنی کالم میں 42 سطر تھے. عزیزو پہلا تھا وہ 50 سطر کا تھا, لیکن 2 کالم تھے. اب 3 کالم میں لکھے ہوئے چیزیں ملی. یہ بھی کتاب مقدس سارے صحیفے تھے. علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ کلمی نسخہ تقریباً 3 صدی عیسوی کے آس پاس ہے. یہ تقریباً پاک اسلام کی ولادت سے بھی 300 سال پہلے کی باتیں ہیں. تو اگر تحریف ہو گئی ہوتی تو یہ چیزیں کیسے نظر آئیں. تیسری ایک اہم قلمی نسخہ یا مخطوطائی سینیائی کہا جاتا ہے. سینیا سے آپ سمجھ گئے ہوں گے, یعنی سینیا جہاں حضرت موسیٰ کے متعلق قرآن میں ہے کہ وہ صحرائے سینا میں سفر کرتے 40 سال تک اپنے ان لوگوں کو لے کر, تو اسی لیے اس کا نام سینیائی مخطوطہ کہلایا. کیونکہ جب سینیا کے ایک جرمن عالم تھے, اور ان کا نام تھا, یہ تشند الروف تھا ان کا نام تھا. تشند الروف کو جب ملا تھا, یہ ویکتیانی نسخہ قدیم نسخہ ہے, اور حروف ثلثی کبیر میں رق یا جھلی پر 4 کالموں یا 4 جدول پر لکھے ہوئے تھے یہ, اور ہر جگہ کوہنی ٹپکتی تھی, یعنی بہت ضخیم تھا یہ بھی. چونکہ صدرف نے یہ نسخہ بطور ہدیتاً زار روس الیگزینڈر کو دیا تھا. اس زمانے میں الیگزینڈر کو جو نسخہ ملا تھا, جو دیا تھا, انہوں نے, یہ جرمن عالم تھے, انہوں نے ان کو پیش کیا تھا تحفتاً. اس لیے اس وقت تک روس میں وہاں کوئی چیز تبدیلی نہیں ہوئی تھی, روس الگ نہیں ہوا تھا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب تک وہاں بایشوں کی غدر نہ ہوا تھا, یعنی کہ غدر روس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اسی طرح بعد ہو یہ برٹش میوزیم والے نے انہیں ان سے خرید لیا,
اور وہ بھی ابھی تک لندن کے میوزیم میں موجود ہیں۔ افرائیمی نسخہ یہ پیرس کے نیشنل لائبریری میں ہے۔ اس میں سارے صحائف جتنے بھی نازل ہوئے تھے، یہ جتنے بھی تھے، ان کی زبان بھی یونانی ہے، اور یہ کھال پر حسین حروف میں بڑے خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے، جن میں نہ حرکات کے لحاظ سے نہ فواصل، اور ہر صفحہ کا حروف اور اول بہت جلی ہے، یعنی جس صفحے کا آغاز کیا وہاں جلی حروف میں لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہر حروف کو بڑے خوبصورت انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ عزیزو، اب ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ تمام قلمی نسخے اور مخطوطات جتنے بھی ہیں ایسے دستاویزات ہیں، اور ہر طرح دعا یا ادعیہ اگر تحریر کو باطل ٹھہراتی ہیں، کیونکہ ان سب اسلام اور قرآن سے صدیوں پہلے کی ہیں۔ جو بائبل ہمارے درمیان آج رائج ہے اور جو تمام عبادت خانوں میں اس کی تلاوت کی جاتی ہیں، وہ سب نسخے مختلف ہونے چاہیے پھر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کتب مقدسہ پر ان نسخوں کے علاوہ قرآن شریف بھی شہادت صحت دیتی ہے، جو 7ویں صدی عیسوی میں ہے۔ عزیز، اس کے بعد آپ کا بھی چاہتا ہے کہ ہاں ہم اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں، لیکن عزیزو، اب دامن وقت میں ہمارے ساتھ یہی ہے کہ گنجائش بہت کم رہتی ہے، لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ کتاب مقدس کے صحت پر قدیم مخطوطات کی شہادت بھی ہمارے پاس ہے۔ قمطران کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ فلسطین میں ہے۔ برون کے قریب قمران کے غار ہیں، جن میں ایک مکمل مخطوطہ عبرانی زبان میں یسایہ نبی کے صحیفے سے ملا ہے۔ کتابت اور لغوی مفروضات کی تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ یہ مخطوطہ 2 صدی قبل مسیح کا ہے، یعنی ہمارے درمیان جو صحیفہ آج اب تک رائج ہے اس میں اور مخطوطات میں یکسانیت ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، یعنی قبل اسلام بھی جو چیزیں تھیں بعد میں جو لکھی گئیں یا آج تک جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ کتاب مقدسہ کے کئی اور صحائف بھی دستیاب ہیں، مثلا احبار، صحائف ایوب، زبور، حقوق، زبور شریف یعنی اس کے بعد حقوق، ان مخطوطہ متون یعنی متن اور نصوص سب کے سب کے درمیان آج جو ہمارے پاس مروج ہے رائج، اس صحائف میں سب کے سب ویسے ہی اسی مطابق ہے، اور یہ ایک فہرست بھی ہے کتب مقدسہ کی ملی ہوئی، جس میں وہ صحائف جو آج ہمارے مروج ہے وہی ہے، صرف ایک صحیفہ نہیں ہے، اس میں کہتے ہیں وہ آستر کی کتابیں جو نہیں ہے، ممکن ہے وہ چونکہ اس میں نہیں ملی، لیکن ہے یہ ساری کی ساری من نوع وہی ہے۔ اسی طرح استروی ایک ہمارے پاس ہے، جو 1877 مسیح میں یا عیسوی میں قاہرہ کے قریب ریت میں دبے ہوئے جو مخطوطات ملے ہیں انہیں اسرنوی کہتے ہیں، ارسنوی کہتے ہیں، اور ان میں ورق یعنی بردی میں لکھے ہوئے ہیں، اور بہت سے کاروباری دستاویزات بھی ان میں شامل ہیں، لیکن اسی انبار میں یوحنا کی بھی لکھی ہوئی ایک انجیل دستیاب ہوئی ہے، جس کی کتابت 125 عیسوی میں ہوئی۔ آس پاس کے لگبیر یہ بھی ہمارے یہاں جو آج مروج ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عزیزو، اب ہم گفتگو کو یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں، اور آئندہ نشست میں ہم پھر چلیں گے اس کے ایک آثار قدیمہ کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ بائبل شریف کس طرح ہمیں بتاتی ہے، وہ آیت جو ہم آپ کو پہلی قسط میں پیش کر چکے تھے کہ پتھر پکار اٹھیں گے۔ عزیزو، اب آئندہ نشست کے لیے اجازت چاہتے ہیں، تو اس وقت کے لیے خدا حافظ و ناصر۔